نہیں سکتی۔ جمہوریت کی بنیادی یہ ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں وہ خود اپنی پارٹی کی جو فارمیشن ہے اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس میں وہ جمہوری رویوں کا مظاہرہ کریں اور پارٹیوں میں جمہوریت ہونی چاہیے، پراپر انتخابات ہونے چاہیے۔ جماعت اسلامی کے علاوہ پاکستان میں پراپر انتخابات کسی پارٹی میں نہیں ہوتے، پھر ان کا جمہوریت کا دعویٰ کیسا ہے؟ اسی طرح بڑی بڑی پارٹیاں جو جمہوریت کی اتنی بڑی علمبردار بنتی ہیں وہ لوکل باڈیز کو امپاور نہیں کرتی۔ جمہوریت کی جو ٹیئر ہے، جو نرسری ہے، اس میں ایک اسٹوڈنٹ یونین ہے، اور اسٹوڈنٹ کی طاقت اگر دیکھنی ہو تو آج بنگلہ دیش میں جو جد و جہد وہاں اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں اس کا اندازہ آپ کر لیں۔ اسی سے خوف زدہ ہوتے ہیں یہ لوگ اور ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب نوجوان اپنی قوت میں ڈھل کر اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں تو پھر کسی کے بس میں بھی کچھ کرنا نہیں رہ جاتا۔ اس لیے یہ ان کی سوچ پر پیرا بٹھانا چاہتے ہیں اور ان کو ایک بند گلی میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ 40 سال ہو گئے پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو لوکل باڈیز ہیں وہ لوکل باڈیز نہیں ہیں، وہ ایک حکومت ہے جسے بلدیاتی حکومت کہتے ہیں۔ آئین میں بھی اس کا نام حکومت رکھا ہے، لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے آئین میں بلدیاتی حکومتوں کو وہی اختیارات ملیں کہ جس طرح کے اختیارات وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے ہوتے ہیں۔ وہ ٹیئر آف گورنمنٹ ہونی چاہیے، وہ صوبائی حکومتوں یا وفاقی حکومت کے رحم و کرم پر کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی کریں گے تو جمہوریت بھی آگے بڑھے گی، لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور چند ہاتھوں میں جو قبضہ ہو جاتا ہے وسائل کا اس سے جو ہے وہ جان چھوٹے گی۔ لیکن یہ پارٹیاں یہ کام نہیں کرتی۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آمریتوں میں تو بلدیاتی حکومتوں کے انتخابات ہوتے ہیں، لیکن جمہوریتیں کورٹ فیصلہ کر دے پھر بھی بار بار چلی جاتی ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے نجات دلائی جائے۔ مجھے یاد ہے کتنے برس سے میاں اسلم صاحب اور نصر اللہ رندھاوا صاحب اسلام آباد میں بلدیاتی حکومتوں کے لیے اور اس کے انتخابات کے لیے دھکے کھا رہے ہیں کورٹوں کے، لیکن حکومتیں مختلف ہیلے بہانے کر کے اسلام آباد جیسے کیپٹل کو جو ہے وہ اس بنیادی حق سے انہوں نے محروم رکھا ہوا ہے۔ اب یہ کورٹس کا بھی کام ہے اور حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ فیصلوں پر عمل درآمد کرے اور عوام کو اپنی بنیادی جمہوریت کا پر رائے دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ پھر جمہوریت میں تو عوام کی رائے ہوتی ہے۔ میں علیم عباسی صاحب سے بالکل متفق ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہونے کے باوجود انہوں نے حق اور انصاف کی بات کی ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو عوام کی رائے سے آ رہا ہو اس کو آنے دو، جو نہیں آ رہا اس کو مسلط نہ کرو۔ ملک میں فارم 45 کی حکومت ہونی چاہیے، فارم 47 کی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں تو اس پہ حیران ہوں کہ بعض حلقوں کی طرف سے اب اگر یہ بات آ رہی ہے کہ ری الیکشن کرواؤ اور فارم 45 کی بنیاد پر حکومت نہیں بناؤ، تو میں تو حیران ہوں کہ ان پارٹیوں میں بھی ایسے لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ کس کا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت کسی ری الیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ ایک جوڈیشل کونسل کمیشن بنا دے اور اس کمیشن میں فارم 45 جو ایک ہمارے پاس لیجیٹیمیٹ لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے، جس میں تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط موجود ہیں، جس میں پریزائڈنگ افسر کے دستخط موجود ہیں، وہ واحد لیگل ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد پر ایک ایک سیٹ کا فیصلہ ہو جائے، پھر جو جیتے وہ جیت جائے، جو ہارے وہ ہار جائے۔ لیکن یہ کہنا کہ ری الیکشن تاکہ آپ جنہیں نہیں جتایا گیا زبردستی وہ بھی دوبارہ سے بارگیننگ کرنا شروع کر دیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اپنی پوزیشن بھی حاصل کریں کہ جو جو زبردستی مسلط ہونے سے رہ گئے ہیں، تو اس کھیل میں کسی کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کا واضح موقف ہے، الیکشن ہوا ہے، الیکشن میں جو فارم 45 موجود ہے اس کی بنیاد پر حکومت بھی بنے اور ممبران کا تعین بھی ہو۔ اب یہ سپریم کورٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہے یا پھر وہ تاریخ میں انہی لوگوں میں نام لکھوا لے کہ ایک آدھ فیصلہ تو ہم نے کر دیا لیکن ہم بنیادی طور پر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ رسپانسبلٹی اب چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی ہے اور ہماری سپریم کورٹ کی بھی ہے کہ پاکستان میں اگر جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے اور عوام کی رائے کی کوئی اہمیت ہونی ہے تو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ابھی ریاست کی بات کر رہے تھے، دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی ایک فیشن ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ریاستی ادارہ، اور ریاست نے یہ کہہ دیا، حکومت نے یہ کہہ دیا۔ ریاست کیا ہے؟
ریاست کا مطلب عوام ہے، حق حکمرانی کا نام ریاست ہوتا ہے۔ پاکستان کے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کس کو حکمران منتخب کرتے ہیں، نہ کسی ادارے کو، نہ بیوروکریٹ کو، نہ فوج کو، نہ کسی سیاستدان کو، نہ جاگیردار کو، نہ وڈیرے کو، نہ سرمایہ دار کو۔ یہ حق پاکستان کے عوام کا ہے، یہ حق حکمرانی ہے جو اپنے ووٹ کی طاقت سے وہ کسی کو منتخب کرتے ہیں، اور اس ووٹ کی طاقت کے عمل کو جب پامال کیا جاتا ہے، جب اس کے اوپر سرمایہ کی طاقت سے قبضہ کیا جاتا ہے، جب اس پر فزیکل طاقت سے قبضہ کیا جاتا ہے، جب اس کے اوپر پوری حکومتی مشینری کے ذریعے سے قبضہ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ حق حکمرانی چھن جاتا ہے۔ اس لیے ریاست کا مطلب پاکستان کے عوام ہے، پاکستان کا ایک ایک فرد ریاست ہے۔ اس ریاست کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے اسٹرگل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور بارز نے ہمیشہ اس کام کو انجام دیا ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، ان بارز کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل اسی طرح سے بات ہونی چاہیے جس کی جو بھی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو، لیکن آئین کی بحالی اور اس کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کے لیے سب کو یکجان ہونا چاہیے، تاکہ پاکستان میں کوئی عمل آگے بڑھ سکے۔ یہ غیر جمہوری رویے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان آج اس حال میں پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہے، 77 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے۔ ان 77 ایئرز میں آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہماری معیشت آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے گئی، پاکستان کے وہ ادارے، پی آئی اے جیسا ادارہ، پاکستان ریلوے جیسا ادارہ، پاکستان کے یہ ادارے جو پاکستان اسٹیل جیسا ادارہ، جو پاکستان میں صنعتی ترقی اور تجارتی ترقی کا بھی اور بہترین سروسز کا جو وہ علمبردار ہوتے تھے، اس کا نشان ہوتے تھے، یہ اگر تباہ ہوئے ہیں تو جاہلوں نے تو تباہ نہیں کی ہے، کسی عام دیہاتی نے اٹھ کر آ کر اس کی تو وہ ایگزیکیوشن نہیں کی ہے۔ ان کے چیئرمین وہ نہیں بنتے، ان کے چیئرمین تو یا تو فوج کے جرنیل بنتے ہیں یا ٹاپ کے بیوروکریٹ بنتے ہیں، اور جب یہ بنتے ہیں اور یہ ادارے تباہ ہوتے ہیں تو یہ بات اس ہماری اشرافیہ کو مان لینی چاہیے۔ 77 سال حکومت کرنے والے ڈکٹیٹرز اور ڈکٹیٹرز کی گود میں پلنے والے سیاستدان ناکام ہو چکے ہیں، جاگیردار ناکام ہو چکے ہیں، سرمایہ کی طاقت سے آنے والے ناکام ہو چکے ہیں۔ انہیں اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے ہمارے سروں سے ہٹ جانا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ لاوا پکتا چلا جائے اور پھر یہ لاوا ان سب کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ یہ صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں، دنیا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ بالکل گردن کے اوپر پیر رکھ دیتے ہیں تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ لوگ پھر بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں۔ حالات کو بے قابو ہونے سے بچایا جائے اور عوام کو ان کا حق دیا جائے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ لوٹ مار آپ کریں، عیاشیاں آپ کریں، گاڑیاں آپ کی فری چلیں، بجلی آپ کو فری ملے، پیٹرول آپ کا فری ہو، ایک مخصوص چھوٹا سا طبقہ ہو ٹیکس آپ نہ دیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ جاگیردار طبقہ جس کی 100 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے، 50 ایکڑ سے زیادہ، میں چھوٹے کسان کی بات نہیں کر رہا، چھوٹے کاشتکار کی بات نہیں کر رہا، اس نے کتنا انکم ٹیکس دیا ہے؟ 4-5 ارب روپے دیا ہے، اور اس کے پاس 40% کلٹیویٹڈ لینڈ ہے پاکستان کی، اس نے 4-5 ارب روپے ٹیکس دیا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے یا سرکاری سیکٹر میں بھی ہے، اس نے 375 ارب روپے انکم ٹیکس دیا ہے۔ تو تنخواہ دار مڈل کلاس تو 375 ارب روپے دے، اور جاگیردار جس کی صرف زمین ہی نہیں ہے بلکہ وہ اپنی شوگر ملیں بھی وہی رکھتے ہیں، ڈسٹلری بھی انہی کی ہوتی ہے، اور پورے نظام پر بھی گرفت ان کی ہوتی ہے، جونیئر پارٹنر بھی اسٹیبلشمنٹ کے وہی ہوتے ہیں، وہ جاگیردار طبقہ 4 سے 5 ارب روپے انکم ٹیکس دے رہا ہو تو یہ ظالمانہ نظام ہے، یہ جاگیرداری نظام ہے۔ اس نظام کے خاتمے کے بغیر پاکستان نہیں پنپ سکتا۔ اس کے لیے ہمیں مل کر آواز اٹھانی ہوگی، لینڈ ریفارمز کرنی ہوں گی۔ انگریزوں کے شاگرد ہیں، چلے آ رہے ہیں، یہ جاگیریں بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں، لیکن جو اپنی محنت سے، اپنے سرمایہ سے زمین خریدتا ہے، اس میں کاشت کرتا ہے، میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر انگریزوں کا ساتھ دینے اور لوگوں سے غداری کے نتیجے میں جن خاندانوں کو زمینیں ملی کہ گھوڑا چلاتے جاؤ اور زمین لیتے جاؤ، صرف کام تمہارا یہ ہے کہ تمہارے جو گھوڑے ہیں اور جو تمہاری فوج ہے اسے انگریز کا ساتھ دینا ہوگا اور مقامی لوگوں کو ختم کرنا ہوگا، ان کو اٹھنے نہیں دینا ہوگا۔ اس بنیاد پہ جن خاندانوں کو جاگیریں ملی وہ ان خاندانوں کی نہیں، یہاں کے کسانوں کی جاگیریں ہیں، یہاں کے مزدوروں کی جاگیریں ہیں، ان میں تقسیم ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر آپ سیاست پہ سے
جاگیرداری قبضے کو ختم نہیں کر سکتے، اور یہ عملی جاگیرداری جاگیردارانہ ذہنیت کو پروان چڑھاتی ہے، جس میں سوچ پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں، جس میں یہ جاگیردار، یہ چودھری، یہ خان، یہ وڈیرے، یہ سردار، یہ نعوذ باللہ خدا کا درجہ رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ لڑوائیں گے بھی اور پھر صلح بھی ہم کروائیں گے، گرفتار بھی کروائیں گے، چھڑائیں گے بھی ہم، خوشی بھی ہماری وجہ سے ہوگی، غم بھی ہماری وجہ سے ہوگا۔ نعوذ باللہ اس حیثیت میں چھوٹا چھوٹا جاگیردار ہوتا ہے اور اپنے علاقے کا اتنا بڑا وہ خدا بن کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ختم کرنا ہوگا، اور یہ مائنڈ سیٹ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ختم کرنا ہوگا، یہ مائنڈ سیٹ پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی ختم کرنا ہوگا، تبھی ہم آزاد ہو سکیں گے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھاؤ تم، ٹیکس تم نہ دو، اور بوجھ کون ادا کرے؟ بوجھ پاکستان کے عوام ادا کریں۔ آپ سب جہاں جن گھروں میں رہتے ہیں، جہاں چلتے پھرتے ہیں، یہ مڈل کلاس لوگ ہیں، یہ تھوڑے سے اپر مڈل کلاس لوگ ہوں گے، یہ متوسط اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ مڈل کلاس لوگ کہاں جائیں؟ یہ ریاست اور حکومت جو اپنے آپ کو ریاست اور حکومت کہتی ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جب یہ ٹیکس لیتی ہے تو ہمارے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن فری دینا ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر جو جتنا چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں خریدے وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن سرکار کا کام یہ ہے کہ تعلیم کو عام بھی ہونا چاہیے اور طبقاتی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یکساں نصاب کی بات نہیں ہے، وہ تو ہونا ہی چاہیے، یکساں نظام بھی ہونا چاہیے کہ 2000 روپے والے کی الگ تعلیم، 10,000 کی الگ تعلیم، اور 50,000 اور ڈالر میں فیس دینے والوں کی الگ تعلیم۔ وہ الگ طبقہ بنے گا، یہ الگ طبقہ بنے گا۔ غریب کہاں جائے گا؟ مڈل کلاس کہاں جائے گا؟ اس کے لیے تو مواقع آپ ختم کر رہے ہیں، اور ذہنوں میں 25 کروڑ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دو کہ تعلیم اگر دلانی ہے بچوں کو تو اس کو خریدنا پڑے گا۔ تعلیم خرید کی چیز نہیں ہے، کموڈیٹی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی 1400 سال کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اچھی اور معیاری تعلیم اور ایک جیسی تعلیم پاکستان کے ہر بچے کا حق ہے۔ ابھی تو حال یہ ہے کہ 2,62,00,000 بچے اسکولوں میں ہی نہیں ہیں جن کی عمر 5 سے 15 سال ہے۔ یہ ہے یہ پورا طبقہ جو 77 سال سے ہم پر مسلط ہے۔ یہ ہے وہ پارٹیاں جن کے اپنے بچوں کی تعلیم، رہن سہن بالکل الگ ہیں، اور اپنے ووٹر اور سپورٹر اور اپنے کمی اور اپنے مزارے اور اپنے ہاری، ان کے حالات آپ جا کر دیکھیں۔ آپ زرداری خاندان کو دیکھیں اور زرداری صاحب کے حلقہ انتخاب میں جا کر وہاں کے عوام کو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جاگیرداری کسے کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب آپ جو انڈسٹریاں جس شریف فیملی نے کوڑیوں کے مول خریدیں اور اپنی انڈسٹری کو گرو کیا، اور ایک ایک ایگزیکٹو فیصلے کے نتیجے میں، ایک ایک ایس آر او کے نتیجے میں اربوں روپے کمائے اقتدار میں آ کے، ان کے حلقہ انتخاب کے لوگوں کو دیکھو کہ ان کو کیا ملتا ہے، اور ان سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کو دیکھو کہ جنہوں نے اس طرح سے ہم پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ کس کس کی آپ بات کریں؟ اس لیے ایک جیسی تعلیم سب کا حق ہے، تو ریاست تعلیم بھی نہ دے، حکومت اور ریاست ہمیں صحت کی سہولت بھی نہ دے، ہمیں امن بھی نہ دے، اور پھر اس کے بعد ہم پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالے، ہمیں بجلی کے بل نہیں، بجلی کے بم ہم پر گرائے جائیں۔ آپ بتائیے مجھے کہاں سے یہ بل ادا کریں لوگ؟ کہاں سے اپنے بچوں کو پڑھائیں؟ کیا کریں گے یہ سب لوگ مل کر؟ اور اس پر حکومت اتنے آرام سے کہے کہ یہ تو آپ کو کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، یہ تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہم کیوں برداشت کریں؟ تم کیوں نہیں برداشت کرو؟ تم عیاشیاں ختم نہیں کرو اور ہم پر بوجھ پہ بوجھ ڈالتے چلے جاؤ۔ تمہاری نالائقیاں، تمہارے کرتوت یہ ہیں، تم نے 2 مہینے میں RLNG جو مہنگی گیس ہے، جس کے ٹھیکے، کک بیکس، پتہ نہیں کیا کیا ہوا اس میں، وہ مہنگی گیس کنزیوم کرنی ہوتی ہے جب کنٹینر آتا ہے، نہیں کرو تو پینلٹی لگتی ہے، ضائع ہو جاتا ہے پیسہ، قوم کا پیسہ ہے۔ صرف 2 مہینے میں اس وجہ سے سستی گیس کی پروڈکشن بند کر کے باقاعدہ وزارت سے خط گیا کہ آپ اپنی گیس کی جو کنویں ہیں اس کی پروڈکشن کم کریں، جو سستی ملتی ہے ہمیں، جو 25% پہ جو گیس ہمیں مل رہی ہے اس کو بند کروا کے آپ نے 4 گنا مہنگی گیس کو کنزیوم کروایا ہے، اور اس کے پیسے پاکستان کے غریب لوگوں کے اوپر ٹیکسوں کی صورت میں ڈالتے ہو۔ 105 ارب روپے تمہاری اس نالائقی اور کرپشن کی وجہ سے صرف 2 مہینے میں قوم کے اوپر پڑے ہیں، اور تم قوم کو کہتے ہو کہ اگر بل نہیں دو گے، ٹیکس نہیں دو گے تو ہماری معیشت کیسے چلے گی؟ تم یہاں سے ہٹ جاؤ ہمارے سروں سے، ہماری معیشت چل پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔
تمہاری وجہ سے معیشت کا راستہ بند ہوا ہے، تم نے اس کو تباہ کیا ہوا ہے۔ اسی لیے اب تو آئی پی پیز کی بات اب تو سبھی بات کر رہے ہیں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ تاجر برادری کی طرف سے جو چند دنوں سے آئی پی پیز کے حوالے سے حقائق کو ان کے سامنے آ رہے ہیں، ہم برسوں سے چلا رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے پاکستان کے ساتھ۔ 1994 سے لے کر اب تک 30 سال میں ان آئی پی پیز نے پاکستان کا خون نچوڑ لیا ہے، پاکستان کے عوام کو برباد کر دیا ہے، اور 2800 ارب روپے 2.8 ٹریلین روپیز پاکستان کی قوم کیپیسٹی پیمنٹ میں ادا کر رہی ہے۔ یہ کیا کیپیسٹی پیمنٹ؟ جو بجلی بنے ہی نہیں اس کے پیسے ہم دے رہے ہیں، جو بن جائے تو خرچ ہونے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے پیسے ہم دے رہے ہیں۔ اور کن کو دے رہے ہیں؟ بڑے بڑے مگرمچھوں کو دے رہے ہیں۔ 70-80% لوکل آئی پی پیز ہیں۔ یہ ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، چائنا کا مسئلہ ہے۔ بھائی چائنا کے پاس تو 20% مسئلہ ہے نا، اور چائنا سے بھی ایسا جو پاکستان میں کہے کہ نہیں صاحب میں نہیں مانتا، میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا جاؤں گا۔ اور بھائی تم جا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تم اس پورے نظام کے بینیفیشری ہو۔ جتنی آئی پی پیز ہیں، میں چلے 100% نہیں کہتا، اس سے سرمایہ کاری کو بھی نقصان ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پھر ہم انویسٹمنٹ کیسے کریں گے۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ، لیکن 80-90% لوگ خون نچوڑنے کے اس عمل میں حکومتوں کے ساتھ شریک ہیں، اور ہر حکومت میں شریک ہوتے ہیں، یہ ہر حکومت کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور پھر یہ بوجھ ہم ادا کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی تعلیم کمپرومائز ہو، ہمارے بچوں کی صحت کمپرومائز ہو، ہمارا امن کمپرومائز ہو، ہمارے حالات خراب ہوں، اور یہ لوگ مزے کرتے رہیں۔ اور یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ پیسہ دبئی لیز دیکھ لیجئے، یہ پیسہ جس میں 2 سال میں 24 مہینوں میں $12.5 بلین پاکستان سے صرف دبئی کی پراپرٹیز خریدنے میں کام آیا ہے۔ دبئی میں پراپرٹی جن لوگوں نے خریدی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 17,000 لوگ ہیں یہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ پراپرٹی خریدنا اگر جائز طریقے سے ہو تو بری بات نہیں ہوتی، لیکن اگر حکومت کے لوگ یہ کہتے ہوں کہ سرمایہ کاری کرو پاکستان میں، اوورسیز سے مطالبہ کرتے ہو کہ ریمیٹنس بھیجو، ان سے کہتے ہو کہ یہاں سرمایہ لگاؤ، اور اپنے سرمایہ کو جا کر دبئی میں آپ ریت اور بجری اور کنکریٹ خریدنے کے لیے اور زمین خریدنے کے لیے استعمال کرو، تو یہ پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو تم لوگ؟ ان کا منی ٹریل کون دے گا؟ اس میں سے 12 فوجی ہیں، اور اس میں سے پھر بیوروکریٹ بڑی تعداد میں ہیں، سیاستدان بڑی تعداد میں ہیں۔ اگر صنعت کار یہ کام کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب اچھا وقت آتا ہے تو آپ خوب کما رہے ہوتے ہیں، جب آپ کے پروفٹ میں لاس ہونا لگے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم سارا سرمایہ باہر لے کر جائیں۔ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان نے بہت کچھ آپ کو دیا ہے، آپ بھی برداشت کریں، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پاکستان کے سرمایہ کو پاکستان میں ہی رکھیں۔ لیکن صنعت کار جب اپنا دکھڑا روتے ہیں، جب بتاتے ہیں کہ جب ہمیں گیس نہیں ملے گی، ہمیں پانی نہیں ملے گا، ہمیں یوٹیلیٹیز نہیں ملیں گی، ہم کمپیٹیبل نہیں ہو پائیں گے ریجن میں، ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے، ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دو گے، تو پھر ہم اپنے سرمایہ کا کیا کریں؟ تو ان کی بات میں وزن ضرور ہے، لیکن یہ حل نہیں ہے کہ آپ سرمایہ کو منتقل کریں۔ لیکن ہم سوال تو اس طبقے سے کرتے ہیں جو ان ساری بڑی جماعتوں میں موجود طبقہ ہے، اور اس نے دبئی میں پراپرٹیز میں پیسے لگائے ہیں۔ ہمیں جواب دیا جائے، یہ منی ٹریل قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ یہ $12.5 ارب جب ہم ایک ڈالر کے لیے مارے پھر رہے تھے، تو اس حکمران طبقے کے لوگوں نے جو وہاں منتقل کیے ہیں صرف دبئی میں، یہ آئے کہاں سے اور یہ گئے کیسے، اور کون کون اس میں شامل ہے، پوری قوم کے سامنے لائیں، اور اس پہ جوڈیشل کمیشن بن جائے تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں معیشت کے مواقع موجود ہیں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان میں سمندر ہے، پورٹس ہیں، پاکستان میں دریا ہیں، پہاڑ ہیں، میدان ہیں، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ پاکستان میں محنت کش عوام ہیں، مزدور ہیں، اور پاکستان میں یوتھ ہیں، نوجوان ہیں۔ ابھی جو مردم شماری کا ڈیٹا آیا ہے اس میں 80% آبادی 40 سال تک کی عمر کی ہے، تو جوان ملک ہے۔ 30 سال تک کی عمر کے 65%، 32 سال تک کی عمر کے لوگ موجود ہیں۔ آپ بتائیں کہ اتنا بڑا پوٹینشل ہو، اور دنیا میں آج چھوٹا بچہ بھی
موبائل کے اوپر 3-4 سال کا بچہ کال ملا لیتا ہے، اس کو پتا ہے کون سی چیز دیکھنی ہے اور کون سی نہیں دیکھنی ہے۔ جب یہ چیزیں موجود ہیں تو بھائی اس پوٹینشل کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ آئی ٹی سیکٹر میں تم نے کیا کیا؟ $3 بلین ہماری اگر مر گر کر ہماری اگر ایکسپورٹ ہے سافٹ ویئر کی، آئی ٹی کی، تو شرم کا مقام ہے ان سارے آئی ٹی منسٹرز کے لیے اور ان ساری حکومتوں کے لیے کہ جب اتنی بڑی اپرچونٹی موجود ہو اور آپ آئی ٹی سیکٹر میں کچھ نہ کر رہے ہو۔ میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں، ہم تو ایک جماعت ہے، جماعت اسلامی، ہم نے ایک پروگرام شروع کیا بنو قابل کا، اور ابھی یہ آغاز ہے، 1.5 سال ہوا ہے۔ ہم نے 25,000 نوجوانوں کو صرف کراچی شہر میں، لڑکوں اور لڑکیوں کو فری آئی ٹی کورسز کرائیں، اور وہ کورسز کرائیں جس کے نتیجے میں ایک نوجوان 40, 50, 60 ہزار روپے سے لے کر 2 لاکھ 3 لاکھ روپے تک کما سکتا ہے، فری لانسر بن جائے۔ جو جتنی ذہانت رکھتا ہے اور محنت کرے گا وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ جب ایک جماعت یہ کام کر سکتی ہے تو ریاست اور حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ تو نالائقو تم ہمارے سروں پر مسلط ہو، جس کے نتیجے میں ہمارا یہ حال ہو رہا ہے، ہمارا پوٹینشل ضائع ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا نوجوان، اس کو مایوس کیا جا رہا ہے پاکستان سے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ جس سے بات کریں وہ کہتا ہے اس ملک میں ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا۔ یہ مایوسی کس نے پھیلائی ہے؟ وہ طبقہ جواب دے جو 77 سال سے مسلط ہے، وہ طبقہ جواب دے جو اس وقت ہم پر مسلط ہے، جس کے پاس طاقت ہے اور جس کے پاس اختیار ہے۔ آپ اپنی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں فوجی آپریشنوں کے ذریعے، آپ اپنی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں طاقت کے ذریعے، ایسے تو رٹ قائم نہیں ہوتی۔ آپ سہولت کیا دیتے ہیں؟ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور اس پلان میں ساری چیزیں طے ہوئی تھیں، آپ نے ملٹری کورس تو بنا لیے، آپ نے وہ فیصلے تو کر لیے، لیکن انفراسٹرکچر میں کیا کیا؟ اس میں جو گھپلے ہوئے، آپ نے منرلز جو ہمارے قبائلی علاقوں سے یا بلوچستان سے نکلتے ہیں ان کی کیا یوٹیلائزیشن کی ہے؟ آپ نے ویلیو ایڈیشن کیا کی ہے ان منرلز کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر کے دیا۔ کتنا ایجوکیشن کو انہانس کیا ہے؟ جب آپ اس نالائقی کا ثبوت دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ یہ توقع کریں کہ لوگ بالکل اچھے بچے بن کر آپ کے سامنے جھکے رہیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ اگر دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو دہشت گردی کی روٹ کاز کو ختم کریں، اس کے نتیجے میں معاملات جو ہیں وہ پنپیں گے۔ اس لیے تعلیم سب کا حق ہے، انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، بنیادی سہولتیں ہونی چاہیے، ہمارے وسائل ہمارے پاس رہنے چاہیے۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ 15 سال ہو گئے پراپر گیس کی ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ گیس کا کرائسس ہے، صنعت کار چلا رہے ہیں، ریزیڈینشل لوگ چلا رہے ہیں، اس کی لوڈ شیڈنگ گیس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ایل پی جی کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن آپ ایکسپلوریشن نہیں کر رہے۔ کس کے کہنے پہ نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستان میں جتنے گیس کے ذخائر، ایک اندازہ ہے پوری دنیا میں جو جیولوجیکل سرویز کرتے ہیں کہ اس وقت بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ جتنی گیس اب تک ہم نے کنزیوم کی ہے اس سے کوئی 100 گنا زیادہ گیس ہمارے پاس موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گیا۔ یہ غلط باتیں کرتے ہیں کہ نہیں ذخائر ختم ہو رہے ہیں۔ پھر آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، پاک ایران گیس پائپ لائن پہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ایران کے ساتھ انڈیا کا تو معاہدہ ہو سکتا ہے، ایران کے ساتھ اور روس کا تو معاہدہ ہو سکتا ہے، چائنا کا تو معاہدہ ہو سکتا ہے، پاکستان کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کون روکتا ہے آپ کو؟ تو امریکی غلامی میں آپ نے پاکستان کو نیٹ نقصان پہنچاتے ہو، پھر کہتے ہو کہ آپ بوجھ اٹھائیے، نالائقیاں آپ کریں، بوجھ ہم اٹھائیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے یہ وقت ہے کہ اس میں صرف کوسے دینے سے تو مسئلہ نہیں، کوسنے سے تو مسئلہ نہیں ہوگا نا، اس پر گالیاں دینے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، نفرت کی سیاست سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کیسے ہم اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم حق حاصل کر سکتے ہیں پرامن سیاسی مزاحمت سے۔ سیاسی مزاحمت ہونی چاہیے لیکن پرامن ہونی چاہیے۔ یہ نظام جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی پرامن سیاسی مزاحمت ہو اس میں دہشت گردی کے عنصر کو شامل کر دیا جائے، اس میں اسلحے کو شامل کر دیا جائے، اس میں منفی پروپیگنڈا کر دیا جائے۔ جماعت اسلامی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ راستہ یہی ہے کہ ہم آواز بلند کریں اور جو ہمارا جمہوری آئینی سیاسی حق ہے اس کو استعمال کریں، اور ہمارا حق یہ ہے کہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں۔ آج میں آپ کے پاس جو آیا ہوں تو باقی باتوں کے ساتھ آپ کو یہ دعوت دینے آیا ہوں کہ 26 جولائی کو ڈی چوک پہ انشاءاللہ ایک تاریخی دھرنا ہوگا، پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں۔
اور اس دھرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حافظ نعیم الرحمان کو کچھ مل جائے, میاں اسلم صاحب کو کچھ مل جائے, نہ جماعت اسلامی کے لیے ہم کچھ مانگنے آ رہے ہیں. ہم اپنے عوام کا 25 کروڑ عوام کا یہ حق لینے آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بجلی کے بم قبول نہیں ہے, ہمارے ٹیرف میں بھی کمی کرو, ہمارے ٹیکسوں میں بھی کمی کرو. ہم صرف یہ مطالبہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ہم یہ مطالبہ کرنے آ رہے ہیں کہ تنخواہ لوگوں کے سلیب کو ختم کرو. پروفیشنل لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں یہاں سے, برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا یہ نوجوان, اس کو کچھ تو دو. اب اگر یہ اپنی صلاحیت سے کچھ کمانے کے قابل ہو تو اس پہ اتنا ٹیکس لگا دو کہ کہے کہ پھر مجھے بچتا کیا ہے. اس لیے ہم تنخواہ لوگوں کا ٹیکس کم کرانے کے لیے آ رہے ہیں. آٹے, چینی, دال, چاول پر جو ٹیکس 18%, 20% لگا دیا ہے, اور پھر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی. تو بھائی مہنگائی کم ہو, پتہ نہیں کون سے یہ اشاریے اور انڈیکس لا کے ہمیں بتاتے ہیں کہ معیشت اچھی ہو رہی ہے. وہ بھائی غریب سے پوچھو معیشت کیا ہو رہی ہے, مڈل کلاس والے سے پوچھو, صنعت کار بل آ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ معیشت اچھی ہو رہی ہے یا تم صنعتوں کو تباہ کر رہے ہو. یہ صنعتیں تباہ ہو جائیں گی تو روزگار کے مواقع اور ختم ہو جائیں گے. لوگ کہاں جائیں گے؟ 25 کروڑ لوگ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. ہمیں یہاں رہنا ہے. یہ مسائل ہمارے مسائل ہیں, تم نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس قبضے کو چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ پرامن سیاسی مزاحمت کی جائے. ہم ڈی چوک آ رہے ہیں. میں ایک فرد کو, اپنی ماؤں بہنوں کو بھی کہتا ہوں, نوجوانوں سے کہتا ہوں, بزرگوں سے کہتا ہوں, فیملیز کے ساتھ اس دھرنے میں آ کر بیٹھ جائیں آپ ہمارے ساتھ. انشاءاللہ عوام کے لیے ریلیف لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب تک شاید انہوں نے مینیج کر لیا ہے سب کو. یہ جماعت اسلامی ہے, ہماری کوئی غرض نہیں ہے. ہم پاکستان کے عوام کا یہ حق لینے آ رہے ہیں کہ ہمیں جینے دو, ہمیں کام کرنے دو. ہمارے نوجوانوں کو دہشت گرد نہیں بناؤ, ہمارے نوجوانوں کو منشیات کا عادی نہیں بناؤ. ہم جانتے ہیں کہ پورے حکومتی اور پولیس کے نیٹ ورک میں تعلیمی اداروں میں منشیات چل رہی ہے, اور پہلے تو صرف کچھ کچی بستیوں میں یہ کام ہوتا تھا, اب تو ہر جگہ پر یہ کام ہو رہا ہے. بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں, یونیورسٹیوں میں یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ حکومت ریاست اپنی رٹ وہاں کیوں نہیں قائم کرتی؟ کیوں نہیں وہاں پر ہمارے بچوں کے جسموں میں جو زہر اتارا جا رہا ہے اس سے ہمیں بچاتی؟ آپ سہولتیں دیں گے نہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی. پارکس اور گراؤنڈز اگر پورے ملک میں جا کر دیکھیں کتنے رہ گئے ہیں. میرٹ کے اوپر کھیل میں بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایسی ٹیمیں بناتے ہیں اور ایسا نظام بناتے ہیں کہ اچھی بھلی ٹیم بھی برباد ہو کر رہ جاتی ہے. نہ کھیل میں آپ کچھ کر سکیں, نہ ایجوکیشن میں کر سکیں, نہ ریسرچ میں کر سکیں, نہ زراعت کو آگے بڑھا سکیں, نہ آپ تجارت کو آگے بڑھا سکیں. تو یہ نالائق ترین طبقہ جو ہمارے سروں پر مسلط ہے اور یہی اشرافیہ ہمیں لوٹ کے کھا رہی ہے, تو اس کے خلاف جب تک ہم مزاحمت نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. رونے دھونے سے اور سوشل میڈیا پہ آپ صرف پوسٹ ڈال دیں اور میم بنا دیں تو اپنے دل پشاوری کے لیے تو یہ اچھا ہے, لیکن پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, اپنی نسل کے لیے اچھا نہیں ہے. اپنی نئی نسل کو اگر ایسا پاکستان دینا ہے جس میں عوام کو ان کا حق ملے, تو جماعت اسلامی کی یہ تحریک حق دو عوام کو تحریک ہے, حق دو پاکستان کو تحریک ہے. یہ ہم نے شروع کر دی ہے اور میں آپ کو اس تحریک میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں. اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس میں بھرپور کردار ادا کریں. جماعت اسلامی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. یہ کنسیپٹ ختم کر دیں. اگر کسی نے غیر ضروری طور پر بٹھایا ہوا ہے کہ جماعت اسلامی چند لوگوں کی جماعت ہے, تو بھائی جماعت اسلامی تو ڈیموکریٹک پارٹی ہے نا. میں جماعت اسلامی کا امیر ہوں, میں کون سا جاگیردار ہوں, میں کون سا وڈیرا ہوں, میں کون سا سرمایہ دار ہوں. یہ جماعت اسلامی ہے جس میں ایک مڈل کلاس آدمی جو ہے وہ امیر بن سکتا ہے. مجھ سے پہلے بھی سارے ایسے ہی تھے, اور ہر کوئی آگے بڑھ سکتا ہے, اور اس خواہش کے بغیر بڑھ سکتا ہے کہ وہ خود کوئی کھینچا تانی کرے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے. ایک پروسیس ہے جس کے نتیجے میں لوگ آگے بڑھتے ہیں. تو جماعت اسلامی تو سب کی جماعت ہے. ہم ممبرشپ ڈرائیو شروع کرنے والے ہیں, اور صرف ہم ممبرشپ ڈرائیو نہیں کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم عوامی کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں. ہر گلی محلے کی سطح پر, ہر گاؤں بستی کی سطح پر, کہ لوگ اپنی ان کمیٹیوں میں آئیں. ہم کسان کمیٹیاں بنا رہے ہیں. ابھی گندم میں جو گھپلا ہوا, $1 بلین کی امپورٹ کی, اس وقت جب گندم ہمارے پاس ایکسس موجود تھی. پھر حکومت پنجاب نے جھوٹ بولا, پہلے کہا کہ ہم گندم خریدیں گے, پھر کہا نہیں خریدیں گے, پھر کہا سبسڈی دیں گے, پھر کہا قرضہ دیں گے. ابھی تک کوئی پراپر انتظام نہیں کیا. نمائشی اقدامات روز آپ کو نظر آئیں گے.
میڈیا کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں خبریں کم ہوتی ہیں، اشتہار بڑے بڑے ہوتے ہیں. ان اشتہاروں کے نتیجے میں جو خبریں ہوتی ہیں ان میں سے بھی بڑی تعداد میں حکومت کے فیور میں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے میڈیا بھی ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے. میں الیکٹرانک میڈیا کے مالکان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جب حقائق آپ نہیں دکھائیں گے، جب آپ حکومت کے ترجمان بن جائیں گے تو اس کے نتیجے میں، اور اپنے میڈیا ورکرز کے ساتھ بھی پراپر سلوک نہیں کر رہے ہوں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں پھر جب آپ پہ برا وقت آئے گا تو کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اس لیے صرف فوائد نہ دیکھیں، قوم کی ترجمانی کریں. اور میڈیا پر قبضہ کرنے کے لیے جس طرح کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ فلاں قانون پاس کر دو، سوشل میڈیا کو بند کر دو، کبھی جو ہے وہ پیکا آ جاتا ہے، کبھی ہتک عزت کا قانون آ جاتا ہے، یہ سب چیزیں عوام کی آواز بند کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری کا مظاہرہ ہر پاکستانی شہری کو کرنا چاہیے. پاکستان کے اوپر کوئی بھی چیز آئے گی تو ہم سب اس کا دفاع کریں گے، کوئی بھی کر رہا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حق بولنے سے بھی لوگوں کو روک سکیں. میں آخر میں جو بنوں میں واقعہ 3 دن پہلے ہوا ہے اس پورے واقعے کی مذمت کرتا ہوں. اس میں بہت اہم پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس پورے واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے، چونکہ جب آپ سوشل میڈیا بلاک کر دیتے ہیں، خبریں بلاک کر دیتے ہیں تو ریومرز پھیلتی ہیں، اور پھر ان ریومرز کے اندر اتنی ایگزیجریشن ہو جاتی ہے کہ پھر لگتا ہے کہ سب کچھ تباہ ہو گیا. وہ پورا عمل جس پہ فائرنگ ہوئی اور لوگ شہید ہوئے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ان سب عناصر کو بھی سامنے لایا جائے، ان سب عناصر کو بھی سامنے لایا جائے کہ جس نے معاملات کو یہاں تک پہنچایا. اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ فیر تحقیقات کریں. اسی طرح سے یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ لوگ امن چاہتے ہیں، اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ امن چاہتے ہیں. 25 سال سے بھگت رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں یہ 25 سال سے بھگت رہے ہیں، اور 2001 سے پہلے نہ کوئی بم دھماکہ تھا، نہ کوئی دہشت گردی تھی. یہ امریکہ کی محبت میں برباد کر دیا پاکستان کو. امریکہ کی جنگ پاکستان میں آ گئی، دہشت گردی پھیل گئی، لاکھ لوگ چلے گئے دنیا سے، اتنے فوجی چلے گئے، اتنے عوام چلے گئے، آپریشن پہ آپریشن ہوئے، اور ہم سے کہا گیا کہ سب کلیئر ہو گیا. جب سب کلیئر ہو گیا تو نیا فوجی آپریشن کیوں ہوگا بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کلیئر نہیں کر سکے. اس کا مطلب ہے فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. لوگوں کو سہولت دو. ہم نہیں کہتے کہ ہمارے ادارے دہشت گردوں کو نہ پکڑیں، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فوجی آپریشن فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کرتا ہے، تقسیم پیدا کرتا ہے. یہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے، سب کو سمجھنا ہوگا. صرف طاقت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ جتنا دبانے کی کوشش کریں گے اتنا نفرتیں بڑھیں گی. پھر ملک دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں. بھارت بیٹھا ہوا ہے، 28 لوگ اس نے قتل کیے ہیں چن چن کر پاکستان میں. وہاں ان کا وزیر اعلان کر رہا تھا بی جے پی کا. اور اسی طرح سے سی آئی اے یہاں پر ملوث ہے، وہ یہاں پر لوگوں میں انفلٹریٹ کیے ہوئے ہیں. جب حالات اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو ایکسپلائٹ کر کے جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ بھی اپنا کام کرنے لگتی ہیں. تو پاکستان کے عوام سے بات کرو، پاکستان کے سٹیک ہولڈر کو بٹھاؤ، مسئلہ ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرو، دہشت گردی کی روٹ کاز کو دیکھو، لوگوں کو سہولتیں پہنچاؤ، ایک مشترکہ لائے عمل دو. اس مسئلے پہ تو لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. ہم سن رہے تھے کہ کوئی آل پارٹیز ہوگی، وہ کہاں ہیں؟ جب آپ بات ہی نہیں کرتے اور طاقت کے ذریعے سے کچلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اور یہ ڈیمیج پاکستان ڈیمیج ہوتا ہے، عوام ڈیمیج ہوتے ہیں، فوج ڈیمیج ہوتی ہے، قوم ڈیمیج ہوتی ہے. اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گفتگو ہی مسئلے کا حل ہے. اختتام پر میں آپ سے پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ 26 جولائی کو دھرنا ہے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے، آئی پی پیز کو لگام دینے کے لیے. نیگوشیٹ کرو ورنہ گھر جاؤ. پوری قوم مل کر انشاءاللہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دفاع کرے گی. 25 کروڑ لوگ دفاع کریں گے. تم دم تو پکڑو تھوڑا سا. کوئی سامنے نہیں آ سکتا. بہت کما لیا انہوں نے، ہزاروں ارب روپے نچوڑ کر لے گئے ہیں. اب کتنا لوٹیں گے؟ تو ان پہ قدغن لگانی پڑے گی، ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، اور پاکستان میں پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا پڑے گا. بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے، پیٹرول کی قیمت میں کمی کے لیے، تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس کے خاتمے کے لیے، اور بنیادی اشیاء کی ضرورتوں میں ٹیکسوں کے خاتمے کے لیے. انشاءاللہ ہم نکل رہے ہیں. پورے پاکستان سے قافلے چلیں گے، اور اب تو 3 دن رہ گئے ہیں، 4 دن، آج 22 تاریخ ہے، بیچ میں 3 دن ہے. تیاری کریں، پوری قوت سے وہاں پر جمع ہو. انشاءاللہ جماعت اسلامی پرامن جماعت ہے، ایک پتھر بھی نہیں پھینکتے، ہم ایک گولی بھی نہیں چلاتے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اب
وہ امن کو قائم کرے، وہ سیکیورٹی فراہم کرے. ہم پرامن طریقے سے بیٹھیں گے، کسی کی نکسیر نہیں پھوٹے گی، انشاءاللہ عوام کا حق لے کر اٹھیں گے. راستے میں اگر کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ داری بھی پھر اسی پر ہوگی، پھر ہم کچھ نہیں ذمہ داری لے سکتے. اس لیے سکون سے آنے دو، پاکستان کے عوام کو جینے دو، پاکستان کے عوام کو اپنا حق لینے دو، اور اس کا حق فراہم کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو پھر ٹھیک ہے، بیٹھیں گے اور پھر پورے ملک میں اس تحریک کو وہیں بیٹھ کر ہی آرگنائز کریں گے انشاءاللہ تعالی. تیار ہیں آپ لوگ سب اس کے لیے؟ ساتھ دیں گے جماعت اسلامی کا آپ سب لوگ؟ آپ سے میری درخواست ہے کہ یہ قومی کاز ہے، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. ایک انہوں نے جو بات مجھے لکھ کے بھیجی ہے، ظاہر ہے موضوعات اتنے زیادہ ہیں. سود کے حوالے سے یہ جو کورٹ میں کیس موجود ہے یہ 1993 سے موجود ہے، 91 یا 93 سے موجود ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی یہ پی ڈی ایم والی حکومت ہے، اس وقت بھی جب وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کیا تھا، یہی شریف برادران سپریم کورٹ میں گئے تھے اس فیصلے کے خلاف اور سود کے حق میں. کتنی شرم کی بات ہے. اور اب بھی یہ رکاوٹ ڈالے ہوئے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود کا خاتمہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ایک دن میں نہیں ہوگا، لیکن اس کا ایک روڈ میپ ہے. اس فیصلے میں ایک روڈ میپ موجود ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کہا ہے، وفاقی شرعی عدالت نے بھی کہا ہے. اس روڈ میپ کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو یہ جان چھوٹ سکتی ہے ہماری. ہم 87% اپنے ٹیکسز جو ہے وہ سود میں دے دیتے ہیں. تو اس میں بہت تفصیلی بات ہے. ہم آپ بالکل اتفاق کرتے ہیں یہ سود کا نظام ختم ہونا چاہیے. جی دیکھیں، ہم نے بہت شکریہ، ہم نے ایک قومی ایجنڈا ترتیب دیا ہے. ابھی چونکہ اسپیسیفک یہ دھرنا بجلی کی بلوں میں اور معیشت کے حوالے سے جو بنیادی اقدامات ہیں اس میں ریلیف لینے کے لیے، اس لیے ہم اس پر تفصیل سے اس وقت بات نہیں کر رہے. ورنہ ظاہر ہے کہ متناسب نمائندگی کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوریت پنپے گی، آگے بڑھے گی. متناسب نمائندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں جو لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے، تو جس دیہات میں لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ پارٹی ہے تو بہت اچھی لیکن یہ پارٹی جیت نہیں سکتی، تو لہٰذا میں فلاں چودھری کے ساتھ چلا جاتا ہوں، تو وہاں پر وہ دیہاتی بھی اپنا ووٹ جب کاسٹ کرے گا کہ میرا ووٹ پورے پاکستان کے ووٹوں میں شامل ہو جائے گا اور اس کی بنیاد پر نمائندگی ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ٹرو ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں وہ آگے بڑھیں گی. لوگ کہتے ہیں نا جماعت اسلامی کیوں الیکٹورل میدان میں پیچھے رہ گئی ہے. بے شمار اسباب ہیں، ہم بھی اپنی چیزیں ریوائز کرتے رہتے ہیں، ہماری بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن پورے نظام کا مسئلہ ہے، پورے سسٹم کا مسئلہ ہے. اور پھر اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا. جس دن لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ووٹ ایک دیہاتی کا ووٹ فائدہ مند ہونا ہے اور یہ نیشنل ووٹنگ میں کاؤنٹ ہوگا، تو پورے اعتماد سے ایسی جماعتیں جو نظریاتی ہوں گی، جو صحیح ہوں گی، جو ڈیموکریٹک ہوں گی اور جو عدل اور انصاف کی بالادستی کے لیے کام کر رہی ہوں گی، ان کو فائدہ ہوگا، جمہوریت کو فائدہ ہوگا. تو اس لیے یہ بالکل صحیح بات ہے اور اس کو بھی ایک قومی ایجنڈے کے طور پر آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی سے کوئی پارٹی بھی، کوئی کا مطلب کوئی، پی ٹی آئی سمیت، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر نہیں مانتی تو نہیں مانتی، لیکن پی ٹی آئی کو تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے نا اس معاملے میں. پچھلی مرتبہ بھی جب ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا تو اکیلی جماعت اسلامی تھی. تو ہم پی ٹی آئی والوں سے بھی کہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی سب کے لیے بہتر ہے، اس پورے قومی ایجنڈے میں جماعت اسلامی کا ساتھ دیا جائے. بہت شکریہ.